الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والا۔ معزز ناظرین، قابل احترام خواتین، میری آواز سننے والے عزیز بچوں اور بچیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو ایک خاص مقصد کے تحت پیدا فرمایا ہے، اسی طریقے سے اس کائنات کے اندر، اس دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے پلاننگ اور منصوبے کے تحت ہوتا ہے اور ایک مقصد کے تحت ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ہماری زندگی کے اندر جو دکھ، بیماری، مصیبت، پریشانی، ناکامی، بےعزتی، اس طرح کی جو آزمائشیں آتی ہیں، ان کا بھی ایک خاص مقصد ہے۔ ابھی ہم ایک بڑی بیماری سے گزر رہے ہیں جس کو کرونا وائرس کہتے ہیں، اس کا بھی ایک مقصد ہے۔ وہ مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی کوتاہی، ہمارے جو گناہ ہیں، خطا نسیان ہیں، ان کا احساس دلانا چاہتا ہے کہ ہم ان کو محسوس کر کے ان سے باز آ جائیں اور اپنی زندگی کا جو مقصد ہے اللہ کی عبادت و ریاضت، اس کے انجام دینے پر لگ جائیں۔ حضرات گرامی، اگر یہ احساس ہمارے اندر پیدا ہو جاتا ہے، یہ فیلنگ پائی جاتی ہے، تو یہ ہمارے اور آپ کے خوش قسمتی کی علامت ہے۔ گناہ کوئی بھی ہو، بہرحال وہ ایک نامبارک اور منحوس چیز ہے، لیکن گناہ کا احساس انسان کو نہ رہے، اپنے آپ کو گناہ کرتے ہوئے محسوس نہ کرے، یہ اس سے بڑا گناہ ہے، بہت ہی خطرناک گناہ ہے، یعنی جسے ہم اردو زبان کے اندر گناہ کے احساس کا فقدان کہہ سکتے ہیں۔ ڈیسیز اور بیماریوں کے سلسلے میں لیک آف فیلنگ پائی جائے، آدمی غیر حساس اور انسینسٹیو بن جائے، تو یہ چیز انسان کے تباہی و بربادی کی علامت اور سائن ہے۔ اگر انسان گناہ کرتا ہے، نافرمانی کرتا ہے، لیکن اپنی اس کوتاہی اور اپنے اس جرم کا اس کو احساس نہیں، گناہ کرتے ہوئے وہ اپنے آپ کو گنہگار محسوس نہیں کرتا ہے، تو یہ بہت بڑی بدنصیبی اور بدبختی کی علامت اور سائن ہے۔ یہی چیز تھی جو ابلیس کے اندر پائی گئی۔ ہم سب جانتے ہیں کہ آدم علیہ السلام سے بھی ایک لغزش ہوئی، لیکن آدم علیہ السلام سے غلطی ہونے کے بعد ان کو اپنی غلطی کا احساس ہو جاتا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں، مغفرت کا سوال کرتے ہیں، غرضے کی گناہ کے احساس میں وہ ایک خطرے سے بچ جاتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی توبہ قبول فرماتا ہے، گناہ کو معاف فرما دیتا ہے۔ ابلیس بھی ایک گناہ کرتا ہے کہ آدم علیہ السلام کو اس کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا، فرشتوں کے ساتھ اس کو حکم ہوا کہ تم آدم کو سجدہ کر لو، سارے فرشتے سربہ سجود ہو گئے، آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، اور اس کے اس انکار کرنے کا نتیجہ کیا، وجہ کیا تھی، سبب کیا تھا کہ اس کو اپنے اس گناہ کا احساس نہیں تھا، وہ گناہ کرنے کے بعد بھی اپنے آپ کو گنہگار تصور نہیں کرتا تھا۔ چنانچہ قرآن عزیز کے اندر جگہ جگہ اس کے واقعات کو بیان کیا گیا ہے۔ ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد اذ امرتک، کہ اے ابلیس، جب تجھے آدم کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا تو کیوں تو اس سے باز رہا؟ اس نے جواب دیا، خلقتنی من نار و خلقتہ من طین،
کہ اے اللہ میں نے کوئی غلط نہیں کیا، کوئی گناہ نہیں کیا، کوئی جرم نہیں کیا، اس لیے کہ آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا۔ آگ مٹی سے افضل ہے، لہذا ایک آگ کا بنا ہوا مٹی کے بنے ہوئے کو کیسے سزا کر سکتا ہے؟ غرضے کہ اس کو اپنے گناہ کا احساس نہ رہا، اور پھر اس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ وہ رادۂ درگاہ ہو گیا، اس کی دنیا اور آخرت دونوں تباہ ہو گئی۔ آج دنیا میں بھی لوگ اس پر لعنت بھیجتے ہیں، کل وہ جہنم کا ایندھن ہوگا۔ تو یہاں پر میں آپ کو یہ احساس دلانا چاہتا ہوں، یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ گناہ کا احساس اگر آدمی کے اندر ہے تو ایک نہ ایک وقت وہ اللہ کی مغفرت کا انشاءاللہ حقدار بن جائے گا، گناہ سے پاک ہو جائے گا۔ لیکن آدمی اگر گناہ کرتے ہوئے بے حس بنا ہوا ہے، بے فکرہ ہو کر کے زندگی گزارتا ہے، تو پھر اس کے مغفرت اور بخشش کی کوئی صورت نہیں۔ حضرات گرامی، پھر ایسا شخص دنیا میں بھی تباہ ہوگا اور آخرت میں بھی تباہ ہوگا۔ یہی حال قوم و جماعت اور ملک و ملت کی ہے، سوسائٹی اور سماج کی ہے۔ اگر کسی سماج کے اندر گناہ ہو رہا ہے اور سماج بے حس بنا ہوا ہے، اس گناہ کا احساس نہیں کرتا ہے، اپنے آپ کو مجرم و گنہگار سمجھتا نہیں ہے، تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ اس گناہ میں پڑے رہنے کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آئے گا، اور پوری کی پوری سوسائٹی، پورا کا پورا سماج تباہ و برباد ہو کر رہ جائے گا۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ گناہ کرتے ہوئے گناہ کی بے حسی اور گناہ کا احساس نہ ہونا، یہ چاہے کوئی فرد ہو چاہے جماعت، یہ وہ گناہ ہے کہ جس کے نتیجے میں آدمی کی دنیا بھی خراب ہوگی اور آخرت بھی برباد ہوگی۔ قرآن عزیز کے اندر بنی اسرائیل کا ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے جو اصحاب السبت کے نام سے جانا جاتا ہے۔ بنی اسرائیل کے کچھ لوگ تھے جو ایک دریا اور ریوا کے پاس آباد تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو آزمائش میں ڈالنا چاہا، اور چونکہ ریوا کے قریب رہتے تھے اس لیے ان کا اصل کام فشنگ تھا، مچھلی کا شکار کرنا، اسی کو انکم سورس بنانا اور اسی کے ذریعے اپنی زندگی گزارنا ان کا کام تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور آزمائش ہفتے کے 6 دن ان کو مچھلی مارنے، شکار کرنے کی اجازت دے رکھی تھی، لیکن سیٹرڈے جو سنیچر کا دن ہے اس دن حکم الہی ہوا کہ تم اس دن اپنے کاروبار کو بند کرو اور اللہ کی عبادت و اطاعت کرو، جیسے آج سنت محمدیہ کو جمعہ کا دن دیا گیا ہے۔ لیکن یہ اللہ کا فضل ہے کہ جمعہ کی نماز سے پڑھنے کی تاکید ہے، بلکہ سارے دن ہمیں اور آپ کو رب کی مہربانی سے کام کرنے کی اجازت ہے۔ لیکن اس بنی اسرائیل کی قوم کو پورا دن اللہ کی عبادت کرنا اور دنیاوی مشاغل اور مصروفیات سے دور رہنا تھا۔ چونکہ امتحان کی بات تھی، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت سے سنیچر کو ریوا کے اندر کچھ زیادہ ہی مچھلیاں وہ پیدا کر دیتا تھا، بھیج دیتا تھا، جسے دیکھ دیکھ کر کے کچھ دن اس قوم بنی اسرائیل نے تو صبر کیا، یہ رکے رہے، لیکن پھر ان سے صبر نہ ہو سکا، اور انہوں نے ان مچھلیوں کو شکار کرنے کے لیے ہیلے اور بہانے تلاش کرنا شروع کیا۔ چنانچہ کچھ لوگوں نے ان میں سے یہ کام کیا کہ جمعہ کے دن وہ ریوا کے اندر جال ڈال دیتے اور اتوار کے دن جال نکالتے اور یہ کہتے کہ ہم نے تو سنیچر کی مچھلی کو نہیں پکڑا ہے، سنیچر کے دن مجھے فشنگ سے منع کیا گیا تھا، میں بالکل اس سے رکا رہا۔ اسی طریقے سے کچھ لوگوں نے ریوا کے اندر سے ادھر ادھر کر کے ڈرین بنایا، نالے نکالے، اور جب سنیچر کو مچھلیاں زیادہ آتی
تو اس نالے کے اندر بھی بھر جاتی، اور یہ شام میں سنیچر کو نالا کا جو ڈووا تھا، دروازہ تھا ریوا کی طرف، اس کو بند کر دیتے۔ اس طرح سے وہ مچھلیاں اس کے اندر رکی رہتی اور اتوار کو جا کر پکڑ لیتے۔ بہرحال یہ ایک بہانہ تھا، ایک ہیلا تھا گناہ کرنے کے لیے۔ یہ گناہ کرتے تھے بالواسطہ، انڈائریکٹ، اور اپنے گناہ کا احساس نہیں کرتے تھے۔ گناہ کرتے ہوئے اپنے آپ کو گنہگار نہیں سمجھتے تھے، جس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جیسا کہ قرآن عزیز کے اندر بیان کیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کچھ دن موقع دیا کہ یہ سنبھل جائیں، اپنے گناہ کا احساس کر کے اس سے باز آ جائیں، لیکن جب یہ گناہ پر گناہ ہی کرتے رہے، آخرکار حکم الہی ہوا اور یہ ذلیل بندر بن کر کے رہ گئے، اور پھر 3 دن کے اندر تو برباد ہو گئے۔ تو حضرات گرامی، یہ ایک اگزامپل اور مثال ہے کہ کوئی قوم ہو، جماعت ہو، سماج ہو، سوسائٹی ہو، اگر وہ بھی گناہ کرتے ہوئے گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا ہے، اپنے آپ کو گنہگار نہیں سمجھتی ہے وہ سوسائٹی، تو ایک دن ایسا ضرور آئے گا کہ اللہ کا غضب نازل ہوگا اور دنیا کی تباہی کے ساتھ ساتھ اس کی آخرت بھی برباد ہو کر رہ جائے گی۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اور آپ ہمیشہ اپنے اعمال کا جائزہ لیتے رہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ ہمیں تعلیم اور تلقین کی ہے اس کے دائرے میں ہم سوچتے رہیں کہ کیا ہم رائٹ کر رہے ہیں، کیا رونگ کر رہے ہیں، کیا صحیح کیا غلط کر رہے ہیں، اور اس طریقے سے ہمیشہ گناہ اور نافرمانی سے بچتے ہوئے نیکی اور نیک کام پر ہمیں لگے رہنا چاہیے، جو ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ اس کے نتیجے میں انشاءاللہ ہم دنیا کے اندر بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت کے اندر بھی کامیاب ہوں گے۔ حضرات گرامی، یہاں ایک سوال ہے کہ آدمی گناہ کرتے ہوئے کیوں گناہ کو گناہ محسوس نہیں کرتا ہے، اور اس بیماری سے، اس کمی اور کوتاہی یا گناہ سے نکلنے کی صورت کیا ہے؟ تو اس سلسلے میں صرف 2 بات میں آپ کے سامنے پیش کر کے بات کو ختم کرتا ہوں کہ اس بے حسی کو دور کرنے کے لیے ہمیں زیادہ سے زیادہ کتاب و سنت کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ دینی جو حلقے ہیں، درس و دروس کی مجلسیں ہیں، علماء کی صحبتیں ہیں، اسلامک اسٹڈیز کا جو طریقہ ہے وہ سب ہمیں اپنا کر کے اپنے اندر دینی شعور پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، زیادہ سے زیادہ دین سے واقفیت اور معلومات حاصل کرنا چاہیے۔ تو اس سے انشاءاللہ تعالیٰ یہ گناہ کے تعلق سے جو بے حسی انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے یہ دور ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے ہم اپنی کوشش پر ہر طرح کے چھوٹے بڑے گناہ سے بچنے کی کوشش کریں، کیونکہ جو انسان گناہ سے نہیں بچتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ گناہ کے نتیجے میں وہ دل جو اس کو اچھائی برائی کا احساس دلانے والا ہے، وہ اس گناہ کے نتیجے میں مردہ ہو جاتا ہے، اور پھر انسان کو تمیز نہیں ہوتی ہے کہ ہم کیا صحیح کر رہے ہیں، کیا غلط کر رہے ہیں، کیا گناہ کر رہے ہیں اور کیا نیکی کر رہے ہیں۔ تو بہرحال اس بے حسی کو دور کرنے کے لیے ہمیں علم دین کی دولت حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اپنے آپ کو ہر چھوٹے بڑے گناہ سے بچانے اور دور رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس کے نتیجے میں انشاءاللہ ہمارے اندر اللہ کی قدرت سے وہ قوت برقرار رہے گی جس سے ہم گناہ کو گناہ سمجھیں، نیکی کو نیکی سمجھیں، اور جو ہماری زندگی کا مقصد ہے عبادت رب، بندگی رب، انشاءاللہ ہم اس کو پورے طور پر انجام دیتے رہیں گے۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم کہنے والے کو بھی ہر چھوٹے بڑے گناہ اور خاص کر گناہ کی بے حسی کی جو بیماری ہے اس سے ہمیں اور آپ کو محفوظ رکھے، اور دنیا کی زندگی کی کامیابی کے ساتھ ساتھ ہمیں عقبہ اور آخرت کی بھی کامیابی نصیب فرمائے، آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ من کل ذنب انہ هو الغفور الرحیم، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔